الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ مسنون ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اعتکاف کرنے والا انسان مسلمان ہو۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا انسان عقل مند ہونا چاہیے، مجنون انسان اعتکاف نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والا انسان بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہے یا عورت ہے، سب اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان روزہ رکھے۔ جیسے ایک انسان مریض ہے یا اس کا کوئی شرعی عذر ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا لیکن وہ اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اور اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے، تو لہذا یہ چند شرائط اسلام نے بیان کی ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کے چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے اعتکاف کا محل جگہ مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ یہی حکم عورت کے لیے کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اور آپ سے اجازت مانگی تھی اعتکاف کرنے کی مسجد میں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے اعتکاف کا محل مسجد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جنہیں استحاضہ کا عارضہ لاحق تھا، انہیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کروایا گیا تھا۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ دیگر صحابیات بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ کسی بھی صحابیہ سے یا ازواج مطہرات سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ اور خیر القرون کی عورتیں اعتکاف مسجد میں ہی کیا کرتی تھیں۔ طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ مسجد حرام میں 1 سال اعتکاف کرے گی، لیکن اس نے بھی نذر پوری نہ کی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو طاؤس بن کیسان عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کے جو بیٹے ہیں وہ اعتکاف کریں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ۔ عطاء ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علماء تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کس نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت نے مسجد حرام میں اعتکاف کیا اور دوران اعتکاف اس پہ حیض جاری ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ رجعت الی بیتہا، ایسی خاتون گھر چلی جائے۔ یہی فتویٰ امام زہری نے بھی دیا تھا۔ اور امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کو چاہیے کہ مسجد کے باہر خیمہ لگا دیا جائے اور جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے واپس دوبارہ وہ اپنے خیمے میں آ جائے۔ تو یہ خیر القرون کے علماء، محدثین، تابعین کے فتاوے ہیں کہ عورت اگر مسجد حرام میں اس نے اعتکاف کیا ہے، حیض آنے پہ گھر چلی جائے، جب حیض سے فارغ ہو واپس آ جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر میں اعتکاف کر لے۔ تو لہٰذا اعتکاف کا محل مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مسجد ہی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جس مسجد میں عورت اعتکاف کرنا ہے اس کے شرائط ہیں کہ وہاں پر کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مردوں کا عورتوں کے الگ الگ انتظامات ہوں، خیمے الگ الگ لگائے جائیں، پردے کا انتظام موجود ہو۔ اور عورت کے لیے یا تو مسجد میں
سحری افطاری کا انتظام ہو یا اس سے گھر سے لانے والا فرد موجود ہو تو اس صورت میں عورت جو ہے مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا انسان 20ویں روزے کی نماز مغرب مسجد میں آ کے ادا کرے گا اور پوری رات جو ہے وہ مسجد میں گزارنے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں اپنے اعتکاف گاہ میں جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی، یہی طریقہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرماتی ہیں۔ دوران اعتکاف انسان کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے الا کہ کوئی شرعی مسئلہ ہو، جیسے مسجد کے واش روم مسجد سے باہر بنے ہوئے ہیں، یا مسجد میں وضو کرنے کے انتظام نہیں بلکہ باہر بنے ہوئے ہیں، یا اعتکاف کرنے والے کے لیے کھانے پینے کا انتظام مسجد میں نہیں ہے اور کوئی گھر سے لا کے دے سکتا بھی نہیں ہے، تو یہ انسان اپنے سحری یا افطاری کے لیے بھی گھر جا سکتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ یہ نمبر 2، اگر ایک انسان یہ شرط لگاتا ہے اعتکاف سے پہلے کہ میں کسی مرنے والے کے جنازے میں شریک بھی ہوں گا یا بیمار کی بیمار پرسی بھی کروں گا، اور اگر دوران اعتکاف سے خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے یا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اگر اس نے اعتکاف کے آغاز میں شرط لگائی تھی تو پھر یہ انسان کے لیے جائز ہے کہ جا سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسی شرط نہیں لگائی ہے تو پھر اس کو بیمار کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ دوران اعتکاف جو ہے اعتکاف کرنے والی کی بیوی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران اعتکاف اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اعتکاف کرنے کے چند فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس سے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مساجد میں جو علمی دروس اور علمی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اعتکاف والا اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان شب قدر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتا ہے، عبادات کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مسجد سے لازم کر لیتا ہے، اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو لہذا معتکف کے لیے گزارشات یہ کریں گے کہ جب اللہ نے اس کو 10 دن کا موقع دیا ہے تو اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خلوت نشینی اختیار کرے اور خوب عبادات کرے۔ اور یہ بھی نصیحت کریں گے معتکف کے لیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ سنن رواتبہ، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، 2 ظہر کے بعد ہے اور 2 مغرب کے بعد ہے، 2 عشاء کے بعد ہے، 2 فجر کی سنتیں، ان کو ادا کرے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز ادا کرے، چاشت کی نماز ادا کرے، اور سب سے بڑھ کر رمضان میں جو قیام ہے تراویح کی شکل میں اس کا اہتمام کرے۔ تراویح پڑھنے کے بعد اگر رات کو دوبارہ وہ مزید نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اور بھی نوافل کا اہتمام کرے۔ اور ہم یہ بھی نصیحت کریں گے اعتکاف کرنے والوں کو کہ اپنے موبائل کا استعمال محدود کریں، اور یہ بھی نصیحت کریں گے کہ آپ کے جو ملاقاتی ہیں اتنے زیادہ نہ ہو کہ روزانہ آپ کے پاس آپ کے دوست، آپ کے احباب ملنے کے لیے آ رہے ہوں۔ نہیں، یہ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے عبادات کرنے کے لیے، تو اپنا موبائل فون بھی محدود رکھیں اور ملاقات بھی محدود کر دیں۔ اور سب سے آخری ہم نصیحت یہ کریں گے کہ جب ایک اعتکاف کا اختتام ہو جائے تو اس صورت میں دیکھنے میں بات آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ جب لینے کے لیے آتے ہیں معتکف کو تو اپنے ساتھ پھولوں کا ہار لے کے آتے ہیں، تو یہ اس سے آپ منع کر دیں ان کو، چونکہ یہ عبادت العالمین کے لیے آپ نے خاص کی ہے۔ جب آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا، جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اعتکاف کر کے آ رہے ہیں، تو ہماری وہ عبادت جو 10 دن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی وہ برباد ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ نمائش کا ذریعہ بنتا ہے پھولوں کے ہار پہننا یا اور کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے یعنی ریاکاری سامنے آتی ہو، تو ایسے تمام افعال سے اپنا کو بچا کے رکھیں تاکہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔